والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور میرے بندو تم نیکی کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو وعدہ جب کسی سے کرو تو وعدہ کو پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ وعدہ، مسلمان کا وعدہ، مسلمان کی زبان پکی ہونی چاہیے۔ مسلمان اگر کسی سے وعدہ کرے تو وعدے سے مکر جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، دشمن کی تعداد 1000 ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک ایک صحابی کی بڑی اہمیت ہے، بہت مہتو ہے، ایک ایک آدمی کی جان بہت قیمتی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا تھا اور مجھے اور میرے باپ کو انہوں نے اس شرط پر چھوڑا ہے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تب انہوں نے ہم کو چھوڑا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی یہ بدر کی لڑائی ہے، یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے، ہم نے ان سے وعدہ تو کر لیا ہے مگر ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم نے وعدہ کر لیا ہے، میرے پاس 313 لوگ ہیں، مجھے ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، مگر میں وعدہ نہیں توڑ سکتا، میں وعدہ کی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ انصرفا، تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں لڑائی کے میدان میں نہیں لے کر کے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے وعدہ۔ آج مسلمان کے وعدے کا کوئی لحاظ نہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ 3 نشانی اللہ کے نبی نے بتائی تھی، منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے آج مسلمان کی نشانی بن چکی ہے۔ آج مسلمان بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے کہا اگر نیک بننا چاہتے ہو، اگر نیکی کا کام جاننا چاہتے ہو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، تو جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ یہ ہو گئی 14 چیزیں۔ اب 2 چیزیں اور ہیں جو میں بات کر کے اپنی بات کو سماپت کرنے جا رہا ہوں، اور بات پوری کرنے کے پہلے میں 3 سوال بھی کروں گا جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اگر کوئی بھی جواب دے دے گا انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کچھ اس کو انعام بھی دوں گا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے یہ بھی نیک لوگ ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ والصابرین فی الباساء والضراء، اور نیکی کرنے کا 15واں کام یہ ہے، 15ویں چیز یہ ہے کہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ، اپنے اندر صبر پیدا کر لو، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں۔ بیماری آتی ہے، ہماری زبان سے غلط جملے نکل جاتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا، ماں کہتی ہے اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تو میرا بچہ ملا تھا۔ پتی بیمار ہو گیا، شوہر بیمار ہو گیا، عورتیں کہتی ہیں میرے ہی شوہر کو بیمار ہونا تھا، میرے ہی پتی کو بیمار ہونا تھا۔ بیماری میں کبھی کبھی ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے۔ نہیں کہنا چاہیے میرے بھائیو، صبر کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا تھا؟ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، بہت پیسے والے تھے، بہت سارے ان کے بچے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پریچھا لی، ان کا امتحان لیا، پورے بدن پہ زخم ہو گیا، پورے بدن میں زخم ہو گیا۔ بچے ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، 4 بیویاں تھی، 3 بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئیں، صرف ایک بیوی بیچاری تھی، وہ بیچاری خدمت کرتی تھی، سیوا کرتی تھی، شوہر کے زخموں کو دھلتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت بھی ختم ہو گئی، بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے، بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئیں۔ صبر دیکھیے ان کا صبر میرے بھائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، میں پیڑا میں ہوں، مگر اے اللہ میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندے ایوب کے اوپر بھی اپنا رحم فرما۔ اے اللہ
اللہ میری بیماری کو دور کر دے، میری تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ایوب علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے، ان کے بچے بھی ان کے پاس واپس آ گئے، ان کی ساری دولت بھی ان کو مل گئی۔ میرے بھائیوں، صبر کا پھل کبھی بیکار نہیں جاتا ہے، اور صبر کی جب بات نکلی ہے تو ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا۔ ابھی کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ آیا، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا کہ جب کرناٹک کے کالج میں ہماری ایک مسلمان بہن حجاب میں جاتی ہے، چاروں طرف سے گنڈے اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ بھڑکاؤ قسم کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ہماری وہ بندی، اللہ کی وہ بندی اور ہماری وہ بہن جس کا نام مسکان خان تھا، اس بہن نے کتنی ہمت اور بہادری کا کام کیا۔ اس نے اس بھیڑ کے سامنے ڈٹ کر کے وہ کھڑی رہی، اپنے حجاب میں وہ کھڑی رہی، اور اس نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کا جو یہ نعرہ ہے، اس نے یہ نعرہ بھی لگایا، اور اس لڑکی نے یہ ثابت کر دیا کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ جب لڑکیاں بے پردہ گھومیں، لڑکیاں بے حجاب گھومیں، ایک مسلمان بہن بیچاری وہ پردے اور حجاب میں کالج جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ میرے بھائیوں، صبر یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو شراب سے بچا کے رکھتے کہ نہیں صاحب، میری شریعت میں، میرے اسلام میں شراب کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صبر ہے میرے بھائی۔ صبر یہ ہے، آپ کی عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی بھی دی ہے، خوبصورت بھی ہیں آپ چاہیں تو غلط راستہ چن سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں۔ بے پردگی اور بے حیائی اور زناکاری کا ماحول ہے، مگر ایک نوجوان لڑکا اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے غلط کام سے، بے حیائی کے کام سے، اس کا نام بھی صبر ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ صبر اللہ کے یہاں بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کو ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب دیں گے۔ تو یہ 15ویں چیز ہے کہ ہم صبر کریں۔ اور آخری چیز وحین الباسی، اور نیکی یہ ہے کہ تم میدان جنگ میں جب دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہو، جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو رہی ہو، جب دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو اور میدان جنگ میں تم دشمن سے لڑنے کے لیے گئے ہو، تو تم میدان جنگ میں ڈٹے رہو، پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگو۔ پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ نیکی یہ بھی ہے کہ جنگ کا میدان ہے اور مسلمان دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا ہے تو جنگ کے میدان میں وہ ڈٹا رہے، وہ جمع رہے، وہ میدان چھوڑ کے نہ بھاگے۔ یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو یہ نیکی کے ٹوٹل 16 کام اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر گنائے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا۔ یہ 16 کام اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو تو میرے بندو تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اللہ کے متقی بندے، پرہیزگار بندے بن جاؤ گے۔ تو یہ 16 چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، بولو بھائی انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ہم نکالیں گے، انشاءاللہ ہم نکالیں گے۔ اور اب آئیے میں تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ 16 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ سوال میں آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو 16 چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز میں نے کیا بیان کی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ آپ اپنا نام یہاں بتا دیں، آپ کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ میں نے جب یہ کہا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کا انٹروڈکشن کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، قرآن کریم میں کون سی آیت میں نے پڑھ کے بتائی تھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے؟ اب اتنے سارے لوگوں کو کون انعام دے گا بھائی؟ تو آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کراتی ہے۔ اچھا، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اور سائل میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں،
में जो भीख मांगता है, हाँ, मिस्किन उसको कहते हैं, गरीब है लेकिन मांगते नहीं है ना, माशाअल्लाह। मिस्कीन वो है जो ज़रूरतमंद है लेकिन खुददार है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आपने फरमाया लैसल मिस्कीनुल लज़ी तरुद्दुहुल उक्लतु वल उक्लतान। मिस्कीन वो नहीं है जिसको एक लुकमा दो लुकमा दे दो वो चला जाए, बस उसका काम हो जाए। मिस्कीन उसको कहते हैं कि ज़रूरतमंद है मगर लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा और आखिरी सवाल कि अल्लाह ताला ने इन 16 चीज़ों में एक चीज़ ये भी बयान की है कि सब्र किया जाए। एक तो कहा फिल बासा, तकलीफ में, व ज़र्रा, मुसीबत में। सब्र की तीसरी किस्म क्या है? तीसरा कौन सा मकाम है जहां हमको सब्र करना है? नहीं, जंग के मैदान में डटे रहने को भी सब्र कहा जाता है। वहीन अलबास, जंग के मैदान में आप पीठ फेर करके ना भागें, आप जमे रहें, आप डटे रहें, ये भी सब्र है। सब्र का मतलब ही होता है डटे रहना। और आगे जो रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा भी सब्र ही की एक शक्ल है। रोज़ा आपको अपने नफ्स को कंट्रोल करना सिखाता है कि जब आप 14 घंटे भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, अपने नफ्स को इतना कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर अपने नफ्स को आप और भी गलत चीज़ों से इंशाअल्लाह बचा करके आप रख सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये 16 चीज़ें हैं जो नेकी के रास्ते हैं। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है कुरान करीम को अनुवाद के साथ पढ़ने की चेष्टा कीजिए। कुरान का उर्दू भी तर्जमा आता है और बंगला में भी अनुवाद आता है, और तफसीर अहसनुल बयान जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो बंगला ज़ुबान में भी आ चुकी है। आप उसको ख़रीद लें, अगर आपके पास नहीं है आप उसको ले लें। और इस बार रमज़ान में आप चेष्टा करें, कोशिश करें कि आप 1 पेज 2 पेज जितना भी आपसे हो सके आप अनुवाद के साथ पढ़ें। और ये जो आयत जिसकी पूरी एक्सप्लेनेशन और जिसकी तफसीर पर आज मैंने पूरी तकरीर की है, सूरह बकरा की 2 पारे की आयत नंबर 177, इस आयत को आप ज़रूर जो है इसको समझने की कोशिश करें। आइए हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन नेकी के जो 16 काम मैंने आपके सामने बयान किए हैं, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान वाला बनाए, अल्लाह नमाज का पाबंद बनाए, अल्लाह ज़कात देने वाला बनाए, अल्लाह नेकी के रास्ते में खर्च करने वाला बनाए, अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए, अल्लाह हलाल कमाई खाने और कमाने की हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हराम कमाई से हम सबको बचाए, अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी दीनदार बनाए, अल्लाह हमारी माँ बहनों को इस्लामी पर्दे पर चलने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन आपके इस इलाके में, इस गाँव में, इस मोहल्ले में एक इस्लामी मदरसा आप सबको कायम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अपना घर बनाना होता है, हम 100 कोशिश करते हैं और बना के रख देते हैं। मदरसे की बात आती है तो हमारा दिल पीछे हटने लगता है। पीछे नहीं हटना चाहिए, हम आगे बढ़ें और जितना हो सके दिल खोल करके हम इस मदरसे को कायम करने की कोशिश करें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब मैं 16 माइल में आऊँगा तो यहाँ एक मदरसा इंशाअल्लाह कायम हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा। उनको दीजिए, उधर दीजिए जो देना है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। जो हम में से बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो अपनी बहन और बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हैं अल्लाह उनकी बेटियों और बहनों को दीनदार रिश्ता मुहैया फरमा दे। अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे दीन की हिफाजत करने की तौफीक दे हमें। अल्लाह हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन।